बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलें दोस्तों, आगाज़ करते हैं हम आज की वीडियो का। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन एक तवील अरसा तक आप औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक मरतबा हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप मेरी खादमा हज़रत हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फ़रमा दें। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब उम्मीद से थीं तो आपके पास एक फ़रिश्ता आया और उसने कहा, तुम्हारा बेटा होगा और इसका नाम इस्माईल रखना, और वो तमाम लोगों से ज़्यादा कवी होगा। इस पर हज़रत हाजरा ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 87 साल थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी दुआ कबूल कर ली और मैंने इसको बरकत दी और मैं इसको बड़ी कौम बनाऊंगा और इसके औलाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद से 12 बादशाह होंगे और मैं उसे एक अजीम कौम का सरदार बनाऊंगा। और ये बिशारत इस उम्मत अजीमा से मुताल्लिक है, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए और उन्हें बेआबो गिया वादी में ठहराया, जहाँ अब मक्का मुकरमा का शहर आबाद है। कहते हैं उन दिनों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। जब आप इस वादी गैर अज़ीज़ ज़र में छोड़कर वापस हुए तो हज़रत हाजरा ने आपका दामन थाम लिया और बोली, इब्राहीम, हमें परेशानी की हालत में अकेले और तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बार बार यही कहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। तो हज़रत हाजरा ने पूछा, इब्राहीम, क्या ये रब ताला का हुक्म है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, और ख़ामोश हो गए। हज़रत हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो फिर वो हमें ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ से दूर चले गए जहाँ से वो दोनों आपको नहीं देख सकते थे तो आप किबला रूह हुए और हाथ उठाकर दुआ करने लगे, ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। ऐ हमारे रब, ये इसलिए ताकि वो नमाज कायम करें, बस लोगों के दिलों में इनके लिए शौक़ व मोहब्बत डाल दे और इन्हें फलों से रिज़्क दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। आपने प्यास महसूस की और आपका बच्चा भी प्यास से बलक उठा। चुनाचे वो बच्चे की तरफ देखती रहीं, लेकिन वो ज़्यादा देर ये मंज़र नहीं देख पाई, इसलिए वो पानी की तलाश में वहाँ से चल पड़ी। करीबी सफ़ा की पहाड़ी नज़र आई। वो उस पर खड़ी हो गईं और वादी की तरफ मुँह करके देखा कि कोई है तो नज़र आ जाए, लेकिन कोई नज़र ना आया। आप सफ़ा से उतरी, फिर दौड़ी नशीब को पीछे छोड़ते हुए मरवा पहाड़ी पर चढ़ गईं। वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखा कि कोई है तो नज़र आए, लेकिन वहाँ भी कोई नज़र ना आया। इस तरह आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए लोग सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ों के दरमियान साई करते हैं। 7वीं बार जब वो मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी और अपने दिल में कहा, ठहरो। फिर उन्होंने अच्छी तरह कान लगाए, फिर भी आवाज़ सुनी। अचानक क्या देखती हैं कि मकाम ज़मज़म पर एक फ़रिश्ता है। उसने अपनी एड़ी से ज़मीन पर ठोकर मारी या अपने पर से ज़मीन पर ज़रब लगाई तो पानी ज़ाहिर हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मिट्टी से पानी के इर्द गिर्द हौज़ सा बनाने लगीं और चुल्लू भर भर कर पानी से मशक भरने लगीं, मगर चश्मा जोश मारने लगा। हज़रत हाजरा ने पानी पिया, बच्चे को अपना दूध पिलाया। तब आपसे फ़रिश्ते ने मुखातिब होकर कहा, हलाकत का खौफ न करो,
یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد نئے سرے سے تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ بنو جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوا۔ جب وہ وادی میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ منڈلاتے ہوئے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ تلاش کرتے کرتے پانی تک جا پہنچا اور واپس آ کر دوسرے لوگوں کو پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ تمام لوگ اسی طرف چل دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس موجود تھیں۔ ان لوگوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے ٹھہرنے کی، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مقیم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہاں بلا لیا۔ بنو جرہم کے لوگ وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے بھی ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی، لیکن فصاحت و بلاغت میں ان پر بھی بازی لے گئے، یہاں تک کہ ان کو حیران کر دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم کی ایک عورت سے ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنا چاہتے تھے۔ بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا تو بہو نے جواب دیا ہم بہت بری حالت میں ہیں، یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور ہمارے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ الغرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو روحانی طور پر نبوت کی خوشبو محسوس کی، اور بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ان بزرگوں نے آپ کو کوئی وصیت بھی کی؟ تو اس نے کہا ہاں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سے ان کا سلام کہنا، نیز آپ کو ان کا پیغام بھی دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسی خاندان کی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا وہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے گھر کے حالات کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ گوشت ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، ہمارے گھر آج بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور ان سے ہونے والی گفتگو بھی بیان کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد محترم تھے اور دروازے کی چوکھٹ آپ ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ارد گرد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دونوں باپ بیٹا نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا لائے تاکہ والد اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیوار بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بنانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں تعمیر میں لگے رہے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہو گئے اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان تھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ نیک خصلت بچے نے فوراً جواب دیا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راست بازی، اللہ تعالیٰ اور اپنے والد کی فرما برداری کا کمال جذبہ نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا، جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی۔ لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، اور بچے نے بھی کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری نے نہ کاٹا۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سیاہ آنکھوں والا، بڑے سینگوں والا ایک مینڈھا بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا جو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ دوستو، روایت ہے کہ گھوڑے پر سب سے پہلے سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس سے پہلے گھوڑے جنگلوں اور بیابانوں میں کھلے پھرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مانوس کیا اور ان پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے پالو اور ان کی نسل بڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کتبی اور عبرانی زبان پر بھی عبور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو کعبۃ اللہ کے صحن میں اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔